یہاں اندھیرے میں کیا کر رہی ہو؟ میں جو دور خلا میں نظر جمائے زور طور میں مگن تھی، اس پار تار آواز پر تقریباً اچھل پڑی۔ میں ہوں، کوئی بھوت نہیں، انہوں نے میرے اس رد عمل پر ناگواری سے کہا، جبکہ میں ان کی مزید ناگواری سے بچنے کی خاطر ہاتھ میں پکڑے رسالے پیچھے چھپانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ میری یہ بے ڈھنگ کی کوشش ناکام کرتے ہوئے انہوں نے میرے پیچھے جاتے ہاتھ پکڑ کر آگے کیے اور میرے ہاتھ میں تھامے رسائل میں سب سے اوپر رکھا رسالہ اٹھا لیا۔ اب اگر میں 1000 بار مر کر بھی زندہ ہوتی اور ان ہزارہا زندگیوں کی ساری ہمت اکٹھا کرتی، تب بھی اس قابل ہونا ناممکن تھا کہ ان کے ہاتھ سے وہ رسالہ جھپٹ لوں۔ انہوں نے درمیان سے رسالہ کھولا اور برا ہو وہیں سے کھلا جہاں سے میں نے صفحہ موڑا تھا۔ انہوں نے وہ صفحہ بغور دیکھنے کے بعد میری طرف نگاہ کی اور میرا خون خشک ہو گیا۔ اماں اس گھر کی بڑی سربراہ ہیں۔ اماں سن کر جو روایتی خاکہ ذہن میں ابھرتا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ وہ جدید فیشن کی ٹرینڈی ساڑیاں پہنتی ہیں اور اس عمر میں بھی ڈائٹ اور یوگا کی بدولت اتنی سلم ہیں کہ ان کی بیٹیاں اور بہوئیں انہیں دیکھ کر آہیں بھرتی ہیں۔ عزلت میں بھی گھر سے باہر نکلتے وقت کم سے کم کاجل اور لپسٹک لگانا نہیں بھولتی۔ اپنے ڈھلتے حسن کی نگہداشت کے لیے وہ پابندی سے بیوٹی سلون کا چکر لگاتی ہیں اور اس بہتی گنگا میں میرے ہاتھ بھی دھلتے رہتے ہیں۔ اپنی سرکاری نوکری سے سبکدوش ہونے سے قبل 5 سال انہوں نے اسکول کے ہیڈ ماسٹرنی بن کر گزارے تھے۔ پھر اس کے بعد سبکدوش وہ صرف اسکول کی نوکری سے ہوئی تھی۔ ہیڈ ماسٹرنی کا عہدہ انہوں نے اب تک سنبھالا ہوا تھا اور ان کی ان دیکھی چھری کی زد میں اب سارا خاندان آتا تھا۔ خیر، یہ کہانی اماں کی نہیں، میری ہے، اور میری کہانی میں ان کا کردار سب سے اہم اس لیے ہے کہ اس گھر میں میری حیثیت اور مقام ان کی سیکرٹری یا متمدد خاص کا ہے۔ کئی برس پہلے وہ مجھے اس گھر میں لے کر آئی تھی۔ میں سال بھر کی تھی جب میرے والد صاحب چل بسے۔ عدت مکمل ہونے کے چند ماہ بعد نانی نے مجھے اپنے پاس رکھ کر امی کا دوسرا نکاح پڑھوا کر انہیں دوسرے شہر روانہ کر دیا۔ نانی اور اماں خالہ زاد بہنیں تھیں۔ میں 5ویں جماعت میں تھی۔ اس وقت اماں نانی سے ملنے آئی تھی اور نانی کی بیماری، دونوں بیماریوں اور ان کے بچوں کے درمیان میری دگرگوں حالت دیکھ کر وہ مجھے کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ لے آئیں۔ اس کے چند ہفتوں بعد ہی نانی چل بسیں اور بس پھر میں اس گھر کی ہو رہی۔ جب مجھ پر قنوطیت کا دورہ پڑتا تو اماں بڑی خود غرض اور نمائشی نظر آتیں، جو دنیا کی نظروں میں مجھے سہارا دے کر بڑی عظیم اور خدا ترس خاتون مشہور ہو گئی تھیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مجھے اپنے پاس رکھ کر انہیں دن رات ہر پہر بنا تنخواہ کی ملازمت میسر تھی۔ ان کے اولادیں بھی انہیں میرے سپرد کر کے ساری ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو گئی تھی۔ میں یہ سب سوچ کر اداس ہوتی اور بسورتی رہتی۔ پھر جب میرے اندر رجاعیت پسند اور ذرا ذرا دینی روح بیدار ہوتی تو میں اللہ کا اور اماں کا شکر ادا کرتے نہ تھکتی کہ ان کی وجہ سے مجھے اپنی نانی کے گھر سے بہتر رہائش، بہتر تعلیم، بہتر کھانا اور بہتر پہننا نصیب ہوا تھا۔ اور سب سے اہم کام جس میں اپنی نانی کے گھر تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ یہاں میرے لیے آسان تھا، یعنی وقفے سے اتنے اچھے بیوٹی سلون میں میری مرمت ہوا کرتی تھی۔ یہ سوچ کر میں گنگناتی اور مسکراتی رہتی، اور جب کبھی میرے اندر کی پریکٹیکل لڑکی انگڑائی لیتی تو یہ لین دین والا دونوں فریقین کے لیے فائدہ مند سودا لگتا۔ مجھے مادی آسائشوں کے ذریعے اس گھر سے تحفظ اور پہچان ملی تھی اور اس گھر کے افراد اور اماں کو ایک دوسرے کے درمیان رابطے کی کڑی۔ میں یہ سوچتی اور مطمئن رہتی، میں بطور رابطے کی کڑی اس کہانی کا آغاز ہوں۔ اماں نظم و ضبط اور وقت کی بڑی پابند ہیں۔ سونے، جاگنے اور کھانے کے علاوہ صبح و شام کی چہل قدمی، اخبار کا مطالعہ، کتب بینی، سر میں تیل کی مالش، ہفتے میں 2 دن اپنی سہیلیوں سے ملاقات، مہینے کے آخری اتوار کو رشتہ داروں سے ملاقات، سونے سے قبل گھر کے سبھی افراد کے ان کے کمرے میں حاضری وغیرہ وغیرہ۔ ان سبھی معاملات کے اوقات طے تھے۔ ان سے براہ راست باقی گھر والوں کی بات اور ملاقات صرف ناشتے اور کھانے کے اوقات میں ہوتی تھی۔ اس کے بعد ان تک پہنچنے کا واحد ذریعہ میں ہوں۔ گھر میں موجود ان کے 2 بیٹے اور بہویں، جنہیں میں ماموں اور مومانی بلاتی ہوں، اور ان کی اولادیں اپنی بات اور ملاقات کی خواہش مجھ تک پہنچاتے ہیں، پھر میں اماں تک، اور اس کے بعد میں اماں کا جواب اور ملاقات کا وقت انہیں بتاتی ہوں۔ سالوں سے یہی معمول چلا آ رہا تھا۔ میں 10ویں جماعت میں تھی تب بڑے ماموں کی ذکیہ باجی اور عافیہ باجی کی شادیاں ہو گئیں۔ میرے جونیئر کالج سے فارغ ہونے تک چھوٹے ماموں کی بشرا باجی بھی بیاہ کر دوسرے گھر چلی گئی تھیں۔ اب اس گھر میں چھوٹے ماموں کے صاحبزادے عدنان اور میں ہی بچے تھے۔ ایک رات کھانے کے بعد عدنان ہاتھ میں ڈائری لیے آیا اور مجھے دے کر کہا کہ یہ میں اماں کو دے دوں۔ اس میں کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک کہانی ہے، اماں سے کہنا کریکشن کر دیں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں آپ کو بتانا بھول گئی، عدنان کے مرحوم دادا یعنی اماں کے مجازی خدا شاعر اور مصنف تھے۔ ایسے ویسے نہیں، وہ صاحب کتاب شاعر اور مصنف تھے۔ اماں لکھتی تو نہیں تھی، لیکن
پر بوت رکھا تھا اور ابھی مطالعہ ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان کے ساتھ رہتے ہی متعدد جراثیم مجھے بھی لگ گئے تھے۔ عدنان کو میں نے کبھی پڑھتے نہیں دیکھا، کچھ آ کے اس نے لکھا تھا، میں نے مائع تجسس کے اس کے سامنے ہی ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلی 2 سطر پڑھتے ہی میری آنکھیں ناچنے لگی۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لکھا ہے؟ بہت اچھا ہے، میں اکلائی۔ اماں اصلاح کر دے تو مجھے دے دینا۔ وہ تو چلا گیا اور میں سوچتی رہی یہ عدنان کیسے لکھ سکتا ہے۔ خیر، میں نے سعادت مندی سے وہ ڈائری اماں تک بما پیغام پہنچا دی اور حسب توقع ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آخر ان کے گھر اور خاندان میں ایک کہانی کار، ایک قلم کار پیدا ہوا تھا، دادا کا اصل جانشین اور وارث۔ انہوں نے صبح ہوتے ہی سارے گھر میں اعلان کر دیا اور ہر کوئی میرے طرح حیران تھا کہ عدنان لکھ بھی سکتا ہے۔ باقی سب بے یقین سی حیرت زدہ خوشی میں مبتلا تھے، میں مگر ذرا برابر بھی خوش نہ تھی۔ یہ میرا میدان تھا، یہاں مجھے اپنی قابلیت کے جھنڈے گانے تھے، صلاحیت کے گھوڑے دوڑانے تھے، اور وہ عدنان نالائق مجھ سے میرا میدان چھین چکا تھا۔ منہ اہل میرے میدان میں میری جگہ کھڑا سب کی تالیاں بٹور رہا تھا۔ اماں نے اپنی اور دادا کی جان پہچان والے ادبی حلقوں میں فون کھڑکائے اور لو جی، عدنان بشیر شیخ مطبوعہ افسانہ نگار بن گئے۔ بس پھر کیا تھا، لوگ مبارکباد دینے گھر آتے۔ اتنی سی عمر میں اس قدر اونچی اور گہری سوچ، بیک وقت الفاظ کا اتنا عمدہ انتخاب، واہ واہ، عام سے موضوع پر ایسی پر اثر تحریر، سبحان اللہ، سائنس کی طالب علم کی اردو سیر رغبت، ماشاء اللہ، وغیرہ وغیرہ قسم کے جملے میرے کانوں میں پڑتے رہتے اور میرا خون کھولتا رہتا، کیونکہ جس تخلیق کی باتیں ہو رہی تھی وہ میری تھی۔ جی ہاں، میری۔ میں نے لکھا تھا وہ افسانہ جسے اس چور نے اپنا بنا لیا تھا۔ مہینوں کی مشق کے بعد اب مجھ میں اتنا اعتماد آ گیا تھا کہ میں دنیا کے سامنے ببنگ دہل اپنا قلم کے شاہکاروں کا مظاہرہ کر سکوں۔ یہ میری غفلت اور لاپرواہی تھی کہ اس سے پہلے وہ افسانہ اس کے ہاتھ لگ گیا اور وہ اتنا بے ضمیر ثابت ہوا تھا کہ کسی اور کی محنت اپنے نام سے شائع کروا لی۔ میں تل ملاتے ہوئے اس کی اگلی کہانی کی منتظر تھی، کیونکہ میں نے اپنی تحریر ایسی محفوظ جگہ چھپا دی جہاں اس کے پہنچنے کے امکانات نہیں تھے۔ پھر کئی دن بعد وہ اپنا دوسرا افسانہ لے کر حاضر ہوا۔ اسے پڑھنے کے بعد میں نے مشکل اپنی ہنسی روکی تھی۔ اس سے اچھا تو میں نے 10ویں جماعت کے بورڈ کے ایگزامز میں اردو کا مضمون لکھا تھا، جیسا افسانہ وہ اپنے گریجویشن کے فائنل میں لکھ کر لایا تھا۔ اماں پوتے کے قلم کار نکلنے پر بے حد خوش اور پرجوش تھیں۔ یہ بچکانی تحریر ان کے جوش کے لیے برف ثابت ہو سکتی تھی۔ قنوتی، روحانی اور پریکٹیکل مزاج کے ساتھ بدلتے خیالات اپنی جگہ۔ بہرحال سچائی یہ تھی کہ میری زندگی آخر اس گھر کے دائرے میں گھومتی تھی۔ یہ گھر اور اس کے مکین ہی تھے جن کی وجہ سے میں آج تعلیم یافتہ، مہذب، بااعتماد اور خوشحال تھی۔ پھر میں احسان فراموشی کیسے کرتی؟ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اماں کو وہ ہستی ہونے کا اعزاز حاصل ہے جس سے میں سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ میں ان کے اکلوتے پوتے کی پول کھول کر انہیں رنجیدہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کر قدم اٹھایا اور بس پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ مجھے آخری بینچ والے طالب علموں کے لیول کے مضامین نما کہانیاں لا کر دیتا، جنہیں میں پورا پڑھے بغیر ہی کوڑے دان میں ڈال دیتی اور اپنا لکھا افسانہ 2-3 بے ربط جملوں اور کچھ املا کی غلطیوں کے ساتھ اماں کو سونپ دیتی تاکہ وہ بھی تسلی بخش ایڈیٹنگ کر سکیں۔ میں عدنان کی آنکھوں میں شرمندگی، ندامت جیسے تاثرات ڈھونڈتی رہتی، لیکن مجال ہے جو کبھی ان کی ہلکی سی رمق بھی نظر آئی ہو۔ یہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ پھر عدنان BSc مکمل کرنے کے بعد ماسٹرز کی خاطر دوسرے شہر چلا گیا۔ اماں کی ہدایتوں پر اس نے چند دنوں بعد دوبارہ اپنی کہانیاں بھیجنا شروع کی۔ وہ مجھے ای میل کرتا تھا۔ کچھ دن تک تو میں پڑھتی رہی، لیکن پھر میں نے ای میل کھولنا اور دیکھنا بھی بند کر دیا۔ پہلے ہی افسانے لکھ کر رکھ لیتی، پھر جیسے ہی اس کی ای میل موصول ہوتا آخر میں اس کا نام لکھ کر ماں کو دے دیتی۔ وہ یہ سمجھتی رہی کہ یہ افسانے عدنان کوریل سے بھیجتا ہے۔ کتنی دفعہ AB شیخ لکھتے ہوئے مائع غصے کہ میں نے قلم توڑے تھے۔ وہ اپنا پورا نام استعمال نہیں کرتا تھا۔ اماں نے جب اس اختصار پر استفسار کیا تو موصوف کا جواب تھا کہ عدنان بشیر شیخ کی جگہ AB شیخ زیادہ بردبار، سنجیدہ اور تجربہ کار لگتا ہے۔ اماں تو اس وضاحت پر نہال ہی ہو گئی تھی۔ دوسرے شہر جانے کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ اب اس کا نام اور میری تحریر دوسرے رسائل اور اخبارات میں بھی شائع ہونے لگی تھی۔ میری قنوتی، روحانی اور پریکٹیکل دونوں کا اثر میری تحریر پر بھی پڑتا تھا، اور ہر بار میں سوچتی یہ پڑھنے کے بعد عدنان کا ضمیر جاگے گا اور وہ ضرور مجھ سے معافی مانگے گا۔ بھلے وہ معافی نہ مانگے، لیکن کم از کم یہ اعتراف تو کرے کہ وہ میری تحریر اپنے نام سے استعمال کر رہا ہے۔ جب مقدور بھر جل کر دل ہی دل میں اسے گالیاں دے کر تھک جاتی تو یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی کہ شہرت اور نام میں کیا رکھا ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ میرا لکھا لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ یقین کریں، اس فلسفی بھرے خیال کے بعد میرا سارا دن خود کو گالیاں دیتے گزرتا تھا۔
ایک دن وہ اچانک بنا اطلاع دیے آدم کا اس خوشخبری کے ساتھ کہ اس کے افسانے کو کسی مقابلے میں پہلا انعام ملا ہے اور کل ان سب کو تقسیم انعامات کی تقریب میں شرکت کرنی ہے۔ بیٹا ذرا پہلے بتا دیتے، ہم کچھ تیاری ہی کر لیتے۔ اماں نے تقریب میں شرکت کی تیاری کے لیے قلیل وقت کی شکایت کی۔ اتنے شارٹ نوٹس پر ان کی بیوٹی سلون کا اپائنٹمنٹ ملنا مشکل جو تھا۔ میں نے آمنہ کو 2 دن پہلے ہی ای میل کیا تھا، تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، اور اس وقت میں نے اتنے غصے میں تھی کہ نفی میں سر ہلا کر وہاں سے ہٹ گئی۔ اماں اور اپنے مشترکہ کمرے میں پہنچنے تک میرے غصہ آنسو کی شکل میں باہر نکل رہا تھا۔ کچھ نہ سمجھا تو میں نے اس کا آخری ای میل کھولا اور اسے پڑھتے پڑھتے آنسو تو کیا میرا سانس بھی روکنے لگا۔ میں نے جلدی اس کے پچھلے ای میل اوپن کیے۔ ہر میل میں صرف اتنا لکھا تھا کہ اسے افسانہ مل گیا ہے۔ ای میل میں بچکانی، ادھوری، غیر معیاری کسی بھی قسم کی کوئی کہانی، کوئی افسانہ نہیں تھا۔ دوسرے شہر سے بھیجے اس کے تیسرے میل پر پہنچنے کے بعد میرا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لوں، اور عدنان کا صرف اردو میں اس نے لکھا تھا، تمہیں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی، اس لیے اب مزید اس ناٹک کی ضرورت نہیں۔ دوسرے، اب میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ میں سوچ کر دماغ لگا کر 2 لائن بھی لکھ سکوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہی کہانی افسانہ مکمل کرنے کے بعد خود ہی میل کر دیا کرو۔ ہاں، میں نے غصے میں چیختے ہوئے پیشانی ٹیبل پہ ماری۔ بیوقوفی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ پیچھے سے عدنان کی آواز آئی۔ اس وقت کنوتی، روحانی یا پریکٹیکل لڑکی نہیں بلکہ میرے اندر کی تخلیق کار بیدار ہوئی تھی۔ کرسی سے کھڑے ہو کر میں نے اپنا حق لینے کے لیے خود کو تیار کیا اور مڑ کر دروازے میں کھڑے عدنان کو گھورا۔ لیکن کیا بے غیرتی اور فریب کی کوئی حد نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہوگی۔ وہ دروازے سے اندر آیا۔ کس نے فریب کیا اور کون بے غیرت ہے؟ اس کی معصومیت پر میری آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ خود کچھ نہ کرتے ہوئے کسی اور کی صلاحیت، قابلیت، محنت اور تخلیق اپنے نام سے منسوب کرنا کیا ہے؟ میں نے ہر لفظ چبا کر کہا۔ دراصل میرے سامنے کھڑے دھوکے باز کو کچا چبانے کی خواہش دل میں ابھر رہی تھی، لیکن میرا بس صرف لفظوں پر تھا۔ یہ تو انتہائی درجے کی بے غیرتی اور اعلیٰ قسم کا فریب ہے۔ اس کے پرسکون لہجے میں آئے جواب پر میں صحیح معنوں میں آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ کس قدر ڈھیٹ بندہ ہے! تو پھر کیوں کی یہ انتہائی درجے کی بے غیرتی اور اعلیٰ قسم کا فریب؟ میں نے کب کسی کی محنت اور تخلیق اپنے نام سے منسوب کی؟ اس جاہل عرفانہ پر میں تل ملا کر آگے بڑھی۔ یعنی حد ہے! چوری، اس پر سینہ زوری! صرف بے غیرت اور دھوکے باز ہی نہیں، تم بہت بڑے چور بھی ہو۔ میرے افسانوں کو اپنے نام سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ نہ ہی؟ ایک منٹ۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے درمیان میں روکا۔ اپنی کہانیوں اور افسانوں کو میرا نام میں نے نہیں، تم نے دیا تھا۔ ہاں، مجھے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ پھر خیال آیا کہ کہیں وہ سچائی سے بچنے کے لیے خلط دماغ کا حربہ تو نہیں استعمال کر رہا۔ یاد کرو، پہلی بار ڈائری دیتے ہوئے میں نے کیا کہا تھا؟ مجھے اچھی طرح یاد تھا، لیکن میں ہونٹ سے خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ چند لمحوں بعد ہی ذہن کی بند کھڑکیاں کھلنے لگیں اور ان سے دکھائی دیتے نظارے نے زبان تالو سے لگا دی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ ماں سے اس کی اصلاح کروا کر مجھے دینا، یہی کہا تھا نا؟ میں نے کب کہا تھا کہ یہ میں نے لکھا ہے یا یہ میری تخلیق ہے؟ پھٹے پرانے کاغذ پر لکھا تمہارا وہ افسانہ میرے ہاتھ لگا تو میں نے اسے محفوظ جگہ لکھ کر اماں کے گرین سگنل کی خاطر تمہارے حوالے کیا تھا کہ فائنل چکر میں تم مجھے واپس کرو اور میں اسے کسی اخبار یا رسالے کو بھیجوں۔ اب تم ہی بتاؤ، میرا یہ پلان کس نے تبدیل کیا؟ وہ جواب طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، مگر میں کچھ بولنے کے قابل ہی کہاں بچی تھی۔ میں ہی تھی جس نے پہلی بار اماں کو وہ افسانہ دکھاتے ہوئے اسے عدنان سے منسوب کیا تھا، اور وہ پوتے کی خفیہ صلاحیت اور مشکوک ہنرمندی پر پھولے نہ سمائی تھی۔ آگے انہوں نے وہی کیا جو کوئی بھی مشفق دادی کرتی، پوتے کی پہلی کاوش پر فخری انداز میں حوصلہ افزائی۔ یہ افواہ اور غلط فہمی تمہاری پیدا کردہ ہے۔ پہل مجھے لگا کہ تم خود کو مخفی رکھنا چاہتی ہو، اس لیے میں بھی تمہاری مدد کے ارادے سے سب کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا، لیکن جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ محترمہ میری سوچ سے بھی زیادہ بیوقوف ہیں۔ یہ الزام سراسر غلط ہے کہ میں نے تمہاری تخلیقات کو اپنا نام دیا۔ ہاتھ میں پکڑے سارے رسائل ٹیبل پہ رکھ دیے۔ تمہاری لکھی ساری کہانیاں اور تمام افسانے AB شیخ یعنی آمنہ بلال شیخ کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ دھت، میں نے اس پر تو کبھی غور ہی نہیں کیا تھا۔ ان رسائل کے ایڈیٹر حضرات جانتے ہیں کہ AB شیخ خاتون ہیں، اور ویسے چور اور فریبی میں نہیں بلکہ تم ہو۔ ہیں میں؟ یہ بڑا غیر متوقع الزام تھا۔ اپنی تخلیق خود کسی اور کو سونپ دینا، اپنی تخلیق کے ساتھ فریب اور اپنی صلاحیت اور قابلیت چھپانا چوری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس قصے میں سب سے اہم یہ ہے کہ کیا سوچ کر تم نے اتنے دنوں تک یہ سب ہونے دیا۔
بڑی دیر سے غضبناک انداز میں گھورنے کے بعد اب میری نظریں خود بخود فرش پر جمی تھی اور وہ گھور رہا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اپنے عمر کا بیشتر حصہ اس گھر میں گزارنے کے بعد بھی تم خود کو اس گھر کے افراد میں شمار نہیں کرتی ہو۔ یہ غیر متوقع الزام نمبر 2 تھا۔ میرے قلم کار ہونے کی خبر سے اماں اور باقی سب کو خوشی ہوئی تھی۔ تم نے حقیقت چھپا کر یوں ہی قائم رہنے دی۔ اپنی دانست میں اس طرح تم اپنا احسان مندی کا ثبوت پیش کر رہی تھی، جبکہ تمہارے دل میں اس وقت صحیح خیال یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمہارے رائٹر ہونے کی خبر سن کر بھی وہ اتنے ہی خوش ہوں گے جتنے میرے لیے خوش ہوتے تھے۔ سب کے خلوص اور محبت کو صرف احسان کے ترازو میں رکھنا بھی اس حق کی چوری ہے جو انہوں نے تمہیں اس گھر کا حصہ مان کر دیا ہے۔ یا اللہ، یہ جتنا برا لکھتا ہے اتنا بڑا بولتا تو نہیں؟ میں نے دل میں سوچا۔ تمہاری بزدلی سے مجھے کوئی امید نہیں تھی، اس لیے میں نے ابھی سب کو بتا دیا ہے کہ اے بی شیخ دراصل آمنہ بلال شیخ ہے۔ سارے دھماکے آج ہی ہونے تھے۔ مزید ذرا دیر مجھے گھورنے اور تعصب بھرا چیک کرنے کے بعد وہ کمرے سے چلا گیا۔ ٹیبل سے سارے رسائل اٹھا کر میں پچھلے سین میں چلی آئی۔ فی الحال مجھ میں کسی کا سامنے کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ مجھ پر ابھی انکشاف ہوا تھا کہ آٹے میں نمک کے برابر مخلص اور نیک لوگوں کی محبت کا بدلہ صرف احسان سمجھ کر اتارنا درست نہیں۔ یہ انکساری تو ہے، لیکن ساتھ میں اجنبیت کی نشانی بھی ہے۔ گھر والوں کی اپنائیت اور محبت کے بدلہ میں صحیح معنوں میں خود کو گھر کا فرد مان کر ہی دے سکتی ہوں۔ میری یہ سوچ غلط تھی کہ میرے اس ہنر کی انہیں اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی عدنان کے مصنف ہونے پر ہوگی۔ پہلے ہی بتا دیتی تو یہ اے بی کا چکر نہ پڑتا، سیدھا سیدھا آمنہ بلال چھپتا۔ انہوں نے رسالہ بند کیا اور میں نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ لاؤ دو، یہ سب اب دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ رائٹر بدل گیا ہے تو ہر کہانی کا مطلب بھی بدل جائے گا۔ انہوں نے بقیہ رسالے میرے ہاتھ سے لے لیے۔ مجھے ان سے بہت ساری باتیں کہنی تھیں۔ میں دل ہی دل میں موزوں مناسب الفاظ ترتیب دے رہی تھی کہ وہ جانے لگیں، پھر کچھ سوچ کر پلٹی۔ تقسیم انعام کی تقریب کے بعد وہ منگنی کا کہہ رہا ہے۔ کون؟ عدنان اور کون؟ اس نے وہیں لڑکی پسند کر لی؟ میرا اندیشہ درست نکلا تھا، پھر بھی میں ذرا حیران ہوئی۔ وہیں نہیں، یہیں۔ فی الحال اس کی ماں ذرا آناکانی کر رہی ہے کیونکہ اس نے بھتیجی کے لیے اپنے بھائی کو زبان دے رکھی ہے، لیکن مان جائے گی۔ تم تیار رہنا۔ میں کیوں؟ اتنی کنذہن ہو پھر کہانیاں کیسے لکھ لیتی ہو؟ انہوں نے ہیڈ ماسٹرنی والے انداز میں میری بے عزتی کی اور چلی گئیں۔ ان کی بات سمجھ میں آتی ہی میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ زندگی بھر کی واردات کے لیے آگے گویا آج ہی کا دن مخصوص تھا۔ خیر، چھوٹی ممانی کیسی مانے اور کیسے انہوں نے اپنے بھائی کو منایا اور اس بھتیجی کا کیا بنا، یہ پھر کبھی بتاؤں گی۔ فی الحال آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کہانی میں اصل چور کون تھا، عدنان بشیر شیخ یا میں، آمنہ بلال شیخ؟